اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من نذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدْ۔ سو اس نے ڈانپ دیا اسے جسے ڈانپا، پس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس میں آپ شک کرو گے؟ یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ قریب آنے والی قریب آ گئی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو ظاہر کرنے والا نہیں۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں؟ اور تم غافل ہو تو اب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ آج ہم نے سورۃ النجم کی آیت 54 سے 62 تک، جو کہ اس کا اختتام تک پڑھا اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ سورہ آج الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ پڑھ لی ہے، اور اس کا ترجمہ آپ نے پورا سنا، اور اس کے جو تشریح تھی وہ بھی آپ نے جو ہماری استطاعت کے مطابق آپ کو بیان کی۔ جو کہ اس کا سٹارٹ ہم نے جو پڑھا تھا، اس کا تھوڑا سا ریویو جلدی تھوڑا اس کا ریویو کر لیتے ہیں ہم، کہ جو اس کا جو سٹارٹ تھا، یہ نبی پاک کی جو عظمت ہے، جو ان کی شان ہے، ان کو بیان کیا گیا ہے، جو کہ ان کو جو ٹریول تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، کہ کوئی بھی انسان کسی بھی ہائیسٹ لیول پر جو پہنچ سکتا ہے، وہاں پہ ان کو اللہ کی نشانیاں دکھائیں گئی، اور حیرت کی جو انتہا تھی وہاں تک وہ پہنچے ہیں، کہ اس کے آگے کوئی مقام نہیں ہے کسی بھی انسان کا۔ وہ ایک ہائیسٹ لیول دکھایا گیا، اور وہی کا جو پروسیجر ہے وہ اس میں بتایا گیا کس طرح وہی ملتی ہے، کس سورس سے ملتی ہے، جو کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، ان کے ذریعے پہنچایا گیا نبی پاک تک پیغام۔ اور اس کے بعد پھر ایک انسان جو یہ تو اس کی تھی ہائیسٹ اچیومنٹ، اور اس کے بعد ایک انسان کیسے نیچے گمراہی میں گرتا ہے، وہ آگے اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کے فوراً بعد، جہاں پہ وہ بتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ مشرکین جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کی مذمت کی گئی، کہ ہمیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لیول ہے جو ہمیں جو انسان نے اچیو کیے، اور یہ جو لیول ہے یہ کس طرح انسان گمراہی میں گرتا ہے۔ تو اگر ہم نبی کی ذات کو فالو کریں گے تو ہم بھی جو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو اپنے جو مختلف آیات ہیں وہ ہمیں بھی دکھائیں گے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ابھی نبی پاک کی ذات کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، وہ آخری نبی ہیں، آخر الزماں ہیں، لیکن جو ان کو فالو کرے گا ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یا ان کے جو ایمان میں جن کو دیکھ کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ جیسے کہ جس اعمال کے جو رزلٹ ہیں یا اعمال کی جو حقیقت ہے، یہ اگر کسی آدمی کو اس کا نالج ہو جائے کہ یہ ہمارے سامنے جو واقعات پیش آتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، کہ اگر ہمیں کسی چیز کی حقیقت کا پتہ چل جائے، حقیقت کے علم کا نالج ہو جانا، یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ تو جو بھی نبی کی ذات کو فالو کرے گا، اللہ کی کتاب کو فالو کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنی آیات دکھائیں گے۔ تو یہ اس کا جو سٹارٹنگ تھا ٹاپک، جو انسان کا ہائیسٹ لیول، اور پھر اس کا لوئسٹ لیول جو گمراہی میں گرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں اور بھی جو ٹاپک میں نے پڑھے تھے، کہ دنیا کی زندگی کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جو مکافات عمل ہے وہ اس کو یہاں پہ بہت ایک زبردست انداز سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، کہ کس طرح جو اعمال کا رزلٹ کریٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو بٹوین جو ہم نے آیات پڑھی تھی 4، کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی،
اور کوئی کسی بھی انسان کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، اور اس کی محنت اس کو دکھا دی جاتی ہے، اس کو رزلٹ اس کو ملتا ہے۔ اور جو بھی اعمال ہیں، چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں، اس کا رزلٹ ضرور سامنے آتا ہے۔ تو اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے محنت کی۔ تو محنت کا صلہ ہے، نہ کہ سرمایہ کا، جو کہ یہ جو نظام چل رہا ہے سرمایہ دارانہ، اس میں سرمایہ کے اوپر جو لوگ اور اس میں سرمایہ انویسٹ کر کے وہ دوسروں کی محنت بھی کھا جاتے ہیں، جو اس کا رائٹ ہے وہ اس کو نہیں دیتے۔ تو یہ اس میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک جو قوم ہے، اگر وہ اللہ کی آیات پر، اللہ تعالیٰ کی جو لاز ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو قوانین ہیں، اس پہ عمل کریں تو وہ کیسے قومیں بنتی ہیں اور کیسے وہ تباہ ہوتی ہیں، ان کو ایک چھوٹی چھوٹی الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک جو انفرادی طور پہ بھی سیم ہے، اگر انفرادی طور پہ بھی ان پہ عمل کریں تو وہ ہائیسٹ لیول اچیو کر سکتے ہیں ایک انسان، اور اجتماعی طور پہ سب پوری قوم عمل کرے تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پاور دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو ہم نے سمری تھوڑی سی بیان کی ہے۔ تو آگے پھر یہاں پہ جو اس کا اختتام ہو رہا ہے، آیت نمبر 54 ہم نے پڑھی کہ سو اس نے ڈانپ لیا اس نے ڈانپ دیا اسے جس سے ڈانپا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کور کرنا کسی چیز کو، کہ جو ہمارے اچھے اعمال یا برے اعمال جس کے اندر ہم گم ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی برائی ہے، اگر انسان وہ کنٹینیو برائی کرتا رہے تو وہ برائی اس کو ڈانپ لیتی ہے، پھر اس کے کچھ اور نظر نہیں آتا، پھر وہ اسی جو اس کی کہہ لیں کہ وہ ایک برے اعمال کر کر کے اس کی فطرت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ برے مال کو ترجیح دیتا ہے، یا اس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ اور سیم اسی طرح اگر انسان اچھے اعمال کی طرف اپنا کنٹینیو اچھے اعمال کرتا رہے تو اچھے اعمال اس کو کور کر لیتے ہیں، اس کو ڈانپ لیتے ہیں، اور پھر وہ اچھائی کی طرف اس کا قدم اٹھے گا، برائی سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیں گے۔ اور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس میں آپ شک کرو گے؟ تو یہ وہی الفاظ ہیں جو سورۃ الرحمن میں ہم نے پڑھے تھے، فبأي آلاء، اللہ سے مراد کہ یا نعمتیں بھی ہیں، اور اس کی دوسری مراد جو ہے اس سے ہم لی تھی ہم نے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کون کون سی قدرت میں شک کریں گے؟ ہر جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی، کہیں بھی اللہ کے سوا آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آپ کا سانس لینا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ارد گرد زمین و آسمان، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اور آپ کس میں شک کرو گے؟ اور آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں، یعنی کہ جو نبی پاک کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنا کے، یہ اسی طرح آپ سے پہلے، ان سے پہلے بھی جو نبی آئے ہیں انہوں نے بھی سیم جو یہ اپنی قوموں کو، اور اپنی قوم کو انہوں نے ڈرایا اور وارننگ دی۔ جو کس چیز کی وارننگ دی؟ جو کہ جو ان کے اعمال تھے، ان کے جو رزلٹس ہیں ان کی وارننگ دی، کہ جو برے اعمال ہیں وہ ضرور رزلٹ کریٹ کر کے رہتے ہیں، وہ اپنے انجام تک ضرور پہنچتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہے اس کا انجام ضرور ہے، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو ضرور اس کا صلہ دیا جائے گا، اچھے عمل کا اچھا صلہ اور برے عمل کا برا بدلہ۔ آیت نمبر 57 میں قریب آنے والی قریب آ گئی، اس سے مراد قیامت بھی ہے، اور اس سے مراد جو رزلٹس ہیں جو کہ ہر لمحہ کریٹ ہو رہے ہیں، ہر لمحہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو رزلٹ نظر آ رہا ہے، کسی نہ کسی چیز کا یا کسی نہ کسی چیز کی پیدائش ہو رہی ہے، یا کوئی چیز فنا ہو رہی ہے، ہر لمحے کوئی چیز آپ کے سامنے بہت سی چیزیں کریٹ ہوتی نظر آئیں گی آپ کو، اور بہت سی چیزیں آپ کو فنا ہوتی نظر آئیں گی۔ جیسے آپ ایک لمحہ ہے، ایک وقت ہے، ابھی آیا اور دوسرے لمحے میں وہ لمحہ ختم ہو گیا، یعنی کہ وقت جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں ہماری باڈی میں اگر آپ غور کریں تو ہماری باڈی کے اندر کتنے کروڑوں سیلز جو ہیں وہ ڈیلی فنا ہوتے ہیں، اور کروڑوں سیل جو ہیں نئے بنتے ہیں۔ ہر لمحہ جو ہے وہ جو قریب آ رہا ہے، جو رزلٹس ہیں وہ قریب آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح
ایک دن جو قیامت کا دن آ جائے گا، جو کہ سب سے زمین و سمان پہ سب سے بھاری دن ہے، اور یہاں پہ جو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہر ایک کو انصاف قائم کریں گے، ہر ایک کے لیے انصاف ملے گا اس دن، کوئی بھی انصاف سے محروم نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو ظاہر کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قیامت کا دن ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا، اور کسی کو اس کا پتہ نہیں وہ کون سا دن ہے، کب آئے گا، اس کی کیا ڈیٹ ہے، کیا اس کی ٹائمنگ ہے، وہ کیا صورتحال ہوگی۔ بس نشانیاں نبی پاک نے جیسے حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے ڈفرینٹ نشانیوں سے بتا دیا گیا کہ یہ نشانیاں اس کی ہوگی۔ کچھ نشانیاں وہ جس کو ہم کیا جو صغیرہ ہیں، جو بہت چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور کچھ نشانیاں جو بڑی ہیں، جو بالکل اس کے قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، وہ ساری بیان کر دی گئی ہیں حدیثوں میں۔ اور لیکن اس کا کسی کو پتہ نہیں ٹائمنگ کیا ہے اس کی، کتنی دیر بعد آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کو، اور اللہ ہی اس کو ظاہر کرے گا۔ اور اس سے دوسری مراد سے یہ ہے کہ جو رزلٹ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، کچھ چیزوں کے ہمیں لیٹ نظر آتے ہیں، کچھ جلدی نظر آتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس میں کہ ہمیں جلدی سزا نہیں ملتی، روک لی جاتی ہے تاکہ آدمی اپنے آپ کو صحیح کر لے، انسان اپنے آپ کو صحیح کر لے۔ آیت نمبر 60 میں، آیت نمبر 59 میں اللہ فرما رہے ہیں، تو کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو؟ یہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ کو یہ چیزیں عجیب سی لگ رہی ہیں؟ نہیں، ایسی اس میں کوئی عجیب چیز نہیں ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کریں گے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ظاہر کریں گے قیامت کو۔ اور آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کی آیات کا جو مذاق اڑاتے ہیں، چاہے وہ شعوری طور پہ ہو چاہے غیر شعوری طور پہ ہو۔ شعوری طور پہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جان کے پھر اس کو نہ ماننا، اور دوسرا لا شعوری طور پہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، مراد کہ آپ یعنی کہ آپ نے جو اپنے ہاتھوں سے کمائی آگے بھیجی ہے، اس پہ رونا چاہیے آپ کو، اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اس کے اوپر، نہ کہ آپ اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں۔ وَأَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور تم غافل ہو۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سب کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ غفلت میں ہیں، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی لیول پہ ہر انسان کسی نہ کسی غفلت میں ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن جو اللہ کے آیات کو مانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کو آگے پہ پھیلاتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور باقی جو لوگ ہیں وہ غافل ہیں۔ اگر کسی انسان کو اس کا اپنی زندگی کا مقصد ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے دنیا میں، وہ کیا اس نے کرنا ہے، تو اس کی جو زندگی ہے وہ غفلت میں ہی ہے۔ تو کچھ بزرگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ جو دم غافل وہی دم کافر، کہ جو لمحہ بھی ہمارا غفلت میں گزرے اس کو وہ کفر سمجھتے تھے، جو ولی اللہ یا اولیاء اللہ گزرے ہیں، یعنی کہ وہ کوئی ایک لمحے کو بھی اگر وہ غفلت میں گزرے تو اس کو وہ کفر سمجھتے تھے۔ اس لیول تک لوگ اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ جو ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاریں اور غفلت سے بچیں۔ آیت نمبر 62، تو اب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس غفلت سے نکلو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو اور اللہ جھک جاؤ۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پہ جو آپ سن رہے ہیں سب لوگ، جب آپ کو نماز کے ساتھ سجدہ کر لیں، یا اگر آپ کو جب آپ سن رہے ہو تب بھی سجدہ آپ کر سکتے ہیں، یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی ٹائم جو آپ کو ملے اس میں سجدہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ آیت سورۃ النجم ہم نے کمپلیٹ کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اس کی تفسیر آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں جو بھی پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرمائے اللہ تعالیٰ، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔